آج ہم بات کریں گے اگر آپ کے پاس انویسٹمنٹ کم ہے تو آپ کو ترکی میں کہاں پراپرٹی لینی چاہیے؟ کیا استنبول میں پراپرٹی لینی چاہیے یا انکارا میں؟ اگر آپ ترکی میں پراپرٹی لینا چاہتے ہیں تو آپ کو کون سے 9 سٹیپس کا خیال رکھنا چاہیے؟ اسی کے ساتھ ہم بات کریں گے کہ آپ کو کس قسم کے لوگوں سے بچنا چاہیے۔ ہمارے ساتھ ہیں علی اکبر صاحب۔ السلام علیکم سر، کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام کلیم اللہ، میں ٹھیک ہوں، آپ کا کیا حال ہے؟ الحمدللہ سر، میں ٹھیک ہوں۔ سر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اگر کسی ہمارے بھائی کے پاس کم سے کم انویسٹمنٹ ہے تو اس کو ترکی میں کہاں پراپرٹی لینی چاہیے؟ استنبول بہتر ہے یا انکارا بہتر ہے؟ جی کلیم اللہ، بہت اچھا ٹاپک ہے آج کا۔ بہت شکریہ سر آپ کا۔ جب ہم بات کرتے ہیں انویسٹمنٹ کے حوالے سے پلاننگ کا اور پراپرٹی بائنگ کا، تو اس سے ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اگر آپ فیملی ہیں، چھوٹی فیملی ہے، اور آپ کو 1+1 1+1 سے مراد ہوتی ہے کہ ایک بیڈ روم اور ایک ہی ڈرائنگ یا سٹنگ روم ایسا اپارٹمنٹ جو ہے زیادہ سے زیادہ 60 اسکوائر میٹر میں ہوگا یا 65 میں ہوگا، اور ایک فیملی وہاں آسانی سے رہ سکتی ہے۔ 2+1 سے مراد ہوتی ہے کہ 2 بیڈ روم اور ایک ڈرائنگ یا سٹنگ روم ایسا اپارٹمنٹ جو ہے، ایسی فیملی جس میں بچے تھوڑے بڑے ہوتے ہیں، مطلب وہ پیرنٹس کے ساتھ ایک ہی روم میں نہیں رہ سکتے، تو ایسی فیملی کے لیے 2 بیڈ روم ایٹ لیسٹ ہونے چاہیے اور ایک ڈرائنگ ہونا چاہیے۔ اب بہت سی فیملیز کا یہ بھی پرابلم ہے کہ وہ $20,000 سے زیادہ افورڈ نہیں کر سکتے، تو ایسی بہت سی فیملیز جو ہے استنبول میں اگر آپ گھر خریدتے ہیں تو کم سے کم جو ہے ایک نارمل گھر آپ کو جو رہنے کے قابل ہے 1+1 وہ آپ کو ملے گا 22,000، 25,000، 26,000 یا $30,000، یعنی اگر آپ 20,000 سے $30,000 کے درمیان میں بجٹ رکھتے ہیں، وہ 22 ہو سکتا ہے، وہ 24 ہو سکتا ہے، وہ 26 ہو سکتا ہے، 28 ہو سکتا ہے، ڈپینڈ کرتا ہے کہ ایریا کون سا ہے، پراپرٹی کی کنڈیشن کیا ہے، ایج کیا ہے پراپرٹی کی، اور اس کس طرح سے جو ہے وہ آپ کو کون سے ایریا میں لوکیشن وائز کیسا ہے، یہ ساری چیزیں کاؤنٹ کرتی ہے۔ لیکن ایک نارمل ایوریج پراپرٹی جو ہے 22,000، 26,000 یا $30,000 کی رینج میں ملے گی 1+1۔ لیکن اسی کنڈیشن کی اگر آپ پراپرٹی لیتے ہیں انکارا میں تو وہ آپ کو $16,000 سے $18,000 یا $20,000 میں مل سکتی ہے۔ اس لیے اگر آپ کا بجٹ کم ہے اگر آپ کے پاس 16,000 ہے، 18,000 ہے یا $20,000 ہے، یعنی $20,000 سے کم بجٹ ہے، تو آپ یہ پلان کریں کہ آپ انکارا میں پراپرٹی لے لیں۔ انکارا جو ہے وہ ٹرکی کا کیپٹل ہے، اور یہاں پر جو پراپرٹی کی ویلیو ہے ایز کمپیئر ٹو استنبول کے کم ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ زیادہ تر جتنا بھی انٹرنیشنل انویسٹر ہے یا جتنا بھی بائر ہے، اس کا فوکس استنبول پر ہے، اسی لیے زیادہ تر جو ہے استنبول میں ڈیمانڈ زیادہ ہونے کی وجہ سے ریٹس بھی زیادہ ہیں لیکن انکارا میں بہت سی کمپنیز جو ہے نئے گھر بھی اور پرانے گھر بھی آپ کو سستی قیمت میں مل جاتے ہیں۔ کم سے کم 30% جو ہے پرائسز کم ہے انکارا کے اندر۔ میں نے کہا کم سے کم 30%۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی گھر فرض کر لیتے ہیں $1,00,000 کا ہے، تو وہ استنبول میں 1,00,000 کا ہوگا تو انکارا میں وہ $70,000 کا ہوگا۔ 30% کم پرائس پہ آپ کو مل جائے گا۔ اگر آپ نے اپنی فیملی کے ساتھ رہنا ہے اور سیٹل ہونا ہے تو آپ کے لیے انکارا بہت اچھا شہر ہے۔ وہاں پر زیادہ تر ٹرکش کمیونٹی ہے، فارنرز کم ہیں، اور اس کے علاوہ ڈپلومیٹک ایریاز ہیں، ایڈمنسٹریٹو ایریاز ہیں، اور ایک اچھا یعنی ویل پلانڈ سٹی ہے۔ اگر آپ بزنس کے حوالے سے سوچتے ہیں کہ آپ کو امپورٹ ایکسپورٹ کرنی ہے، ٹریولنگ کرنی ہے، یا آپ کا بزنس ہے اس طرح سے تو جس میں ٹریولنگ کا زیادہ رول ہے، یا انٹرنیشنل بائرز ہیں، یا آپ جائیں گے ٹریول کریں گے، تو پھر ڈیفینیٹلی استنبول آپ کے لیے اچھا ہے۔ لیکن ایسے بہت سے لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ وہ پراپرٹی تو انکارا میں خرید لیتے ہیں اور اس پراپرٹی کو رینٹ آؤٹ کر دیتے ہیں اور خود کرائے کے گھر پہ استنبول میں رہ لیتے ہیں۔
سپوز کرو آپ کو وہاں سے $200 مہینے کا کرایہ مل رہا ہے انکارا سے، تو آپ $100 اپنی جیب سے ڈال کر $300 اپنے گھر کا کرایہ دیتے رہتے ہیں۔ تو آپ نے پراپرٹی ریزیڈنس جو ہے وہ انکارا میں اپنی پراپرٹی سے لی ہوئی ہے، اور اپنی پراپرٹی آپ نے کرائے پہ دے کر آپ استنبول میں یا جس شہر میں بھی چاہتے ہیں رہ سکتے ہیں۔ اگر آپ کا کرایہ سملر ہے تو وہاں سے کرایہ لے کر آپ یہاں پہ کرایہ دے سکتے ہیں، لیکن ایسا تو ڈیفینیٹلی نہیں ہوگا، وہاں پہ کرایہ بھی کم ہے۔ سپوز $200 آپ کو مل رہا ہے، میں ڈالرز میں اس لیے بات کرتا ہوں کہ آپ کے لیے آسانی ہو، یہ کیلکولیٹڈ ویلیوز ایسٹیمیٹڈ ہم نے نکالے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس لیے ہم آپ کو وہ ڈالرز میں بات کرتے ہیں، تاکہ آپ جب اپنے کسی بھی ملک میں، آپ انڈیا میں ہیں، پاکستان میں ہیں، دبئی میں ہے یا امریکہ، کینیڈا یا کہیں پر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ کو ڈالر US ڈالر جو ہے اس سے کنورژن آسان ہو جاتی ہے۔ ورنہ میرے لیے بہت ایزی ہے، میں ٹرکش لیرہ میں ہی آپ کو بتا دوں کہ بھئی وہاں پر آپ کو 2000 یا 1600 ٹرکش لیرہ کرایہ ملے گا، تو آپ اسے استنبول میں 2500 یا 3000 ٹرکش لیرے میں گھر لے لیں گے۔ میرے لیے بہت آسان ہے، لیکن میں اس کی کیلکولیشن کر کے آپ کو ڈالر میں اس لیے بتاتے ہیں ہم، تاکہ آپ کے لیے کنورژن اور ایک رف ایسٹیمیٹ لینا آسان ہو جائے۔ تو سپوز کریں $200 میں وہاں پر آپ نے ملا آپ کو اپنے گھر کا کرایہ، $300 میں آپ نے گھر لیا ہوا ہے، تو آپ وہاں پر $100 اپنی جیب سے ڈال کے رہ رہے ہیں اور اپنا بزنس بھی چلا رہے ہیں۔ وہاں پر آپ کی پراپرٹی جو ہے اس کی ویلیو بھی بڑھتی جائے گی، اور ایک وقت آئے گا کہ آپ کو ایک اچھا جو ہے وہ سال 2 سال 3 سال بعد اس کا پراپرٹی کی ویلیو کی صورت میں ایک اچھا ریٹرن مل رہا ہوگا۔ تو اس طرح سے آپ اسٹریٹجی بنا سکتے ہیں کہ آپ گھر انکارا میں لے لیں، اور رینٹ پہ آپ گھر لے کر استنبول میں رہنا چاہتے ہیں تو رہ سکتے ہیں۔ تو یہ تو ایسے لوگوں کے لیے جن کے پاس بجٹ کم ہے، مثلا ان کے پاس بجٹ 16,000 ہے، 18,000 ہے، یا میکسیمم وہ سم اپ کرنا چاہتے ہیں، جس میں گورنمنٹ کے ٹیکسز آ جاتے ہیں، کمیشنز آ جاتی ہیں، پراپرٹی کے اوپر کے اخراجات تقریباً 6 سے 8% آ جاتے ہیں، ان کو بھی انہوں نے مینج کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پراپرٹی کی قیمت کو بھی، تو وہ دوسرے شہر میں گھر لے سکتے ہیں جہاں پر پراپرٹی سستی ہے، اور اس پہ اپنی پراپرٹی ریزیڈنس پروسیس کرنے کے بعد وہ اگر استنبول میں رہنا چاہتے ہیں، ان کا بزنس اگر اس حوالے سے ان کو مجبور کرتا ہے کہ وہ کسی بڑی اکنامک یا کمرشل سٹی میں رہیں، تو وہ ایسا کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے، انہوں نے کوئی گروسری سٹور بنانا ہے، کوئی باربر شاپ بنانی ہے، کوئی موبائل شاپ بنانی ہے، یا آن لائن کام کرنا ہے، تو ان کے لیے وہی شہر جو ہے جہاں پر بھی وہ پراپرٹی لیں وہیں پر رہ سکتے ہیں، وہاں پہ یہ سارے کام ہو سکتے ہیں۔ تو یہ تو ہے کہ اگر آپ کا بجٹ $25,000 ہے، $30,000 ہے، تو آپ استنبول میں گھر لے سکتے ہیں مناسب جو ہے، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ پورے استنبول میں 39 ڈسٹرکٹس ہیں، اور ان 39 میں 5 سے 6 ڈسٹرکٹ ایسے ہیں جہاں پر سستے گھر ہیں۔ تو ہم نے 5 ڈسٹرکٹ آپ کے لیے بتائے تھے، جس میں سب سے اہم جو تھا وہ ایسن یورٹ اور بائلک دزو، اور اس کے بعد سیلیوری، اور اسی طرح سے 2 دوسرے ڈسٹرکٹ تھے۔ تو یہ جو سارے ڈسٹرکٹس ہیں، 5 سے 6 ڈسٹرکٹ، یہاں پر آپ کو سستے گھر مل جاتے ہیں۔ آپ نئے گھر لیں یا پرانے گھر لیں، آپ آسانی سے یہاں پر $25,000-26,000 میں، یا میکسیمم $30,000 میں 5 سال یا 6 سال پرانا یا 8 سال پرانا گھر لے سکتے ہیں، اور اس کو آگے اپنی مرضی سے رینوویٹ کر کے آپ وہاں پہ رہ سکتے ہیں۔ تو بجٹ کے حساب سے آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے، اگر تو آپ کا بجٹ اجازت دیتا ہے تو آپ استنبول میں لے لیں گھر، اگر اجازت نہیں دیتا تو کسی دوسرے شہر میں لے کر آپ وہاں پر رہ سکتے ہیں، اور اپنی پراپرٹی ریزیڈنس اور باقی سارے معاملات اسی حساب سے مینج کر سکتے ہیں۔ جی سر، ماشاءاللہ بہت شکریہ سر آپ کا، آپ نے بڑے اچھے طریقے سے ایکسپلین You're کیا۔ welcome۔ سر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ ترکی میں پراپرٹی خریدتے ہوئے کون کون سے سٹیپس کا خیال رکھنا چاہیے ہمارے بھائیوں کو؟ جی یہ ایک بہت اچھا سوال ہے، ہم نے اپنی مختلف ویڈیوز میں بتایا اس حوالے سے۔ جی سر۔ لیکن سپوز کریں کوئی بھی بندہ کہتا ہے کہ میں پراپرٹی خریدنا چاہتا ہوں، تو اس کے لیے مجھے کن سٹیپ سے گزرنا پڑے گا اور مجھے کیسے کرنا چاہیے یہ کام؟ پراپرٹی خریدنے کا پروسیس مجھے اول سے لے کر آخر تک، شروع سے لے کر اینڈ تک کیسے کرنا چاہیے؟ تو اس کے لیے سمپل ہم نے 9 سٹیپ فارمولا آپ کے لیے ایک ڈیزائن کیا۔ ہم نے یہ کہا کہ آپ سب سے پہلے تو پراپرٹی فائنڈ کرتے ہیں، سپوز کریں آپ ہمارے ذریعے کیس پروسیس کرواتے ہیں یا آپ انڈیپینڈنٹ بھی کرتے ہیں، تو سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ پراپرٹی فائنڈ کرنا ہے، یہ پہلا سٹیپ ہے کہ پراپرٹی جو آپ نے لینی ہے، جس ایریا میں لینی ہے، جس کنڈیشن کی لینی ہے،
جس لوکیشن کی لینی ہے، جس طرح کی لینی ہے، سائز ہے، وہ ساری چیزیں پراپرٹی فائنل کریں گے۔ یہ پہلا سٹیپ پراپرٹی آپ نے فائنڈ کر لی۔ اب دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ مالک کو آپ نے بیانہ دینا ہوتا ہے۔ بیانہ آپ ایسا کر لیں، ایڈوانس رقم وہ تقریباً 10,000 ٹرکش لیرہ یا 12,000 ٹرکش لیرہ یا 15,000 ٹرکش لیرہ، ڈیپینڈ کرتا ہے کس کاسٹ کا لے رہے ہیں، تو آپ اس کو دے رہے ہیں۔ تقریباً آپ سمجھ لیں 1,000 ڈالر سے 1,200 یا 1,500 ڈالر آپ نے بیانہ کر دیا، ٹھیک ہے۔ اب بیانہ کرنے کے بعد مالک سے تیسرا سٹیپ ہوتا ہے، آپ اسے کہتے ہیں کہ اپنا ٹاپو لے کر آئے، اور وہ جب ٹاپو لے کر آتا ہے تو آپ اس کی ویریفیکیشن کرواتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلے تو یہ ہے کہ آپ اس کے اوپر ایکسپرٹیز رپورٹ لیتے ہیں۔ ٹاپو لے کر آیا مالک، آپ نے ویریفیکیشن کا پروسیس شروع کیا، اور تیسرا سٹیپ اس کا یہ تھا کہ آپ نے اس کی ایکسپرٹیز رپورٹ بنائی، جسے ہم ایویلیویشن رپورٹ بھی کہتے ہیں، اور ٹرکش لینگویج میں دیار لاندرما راپور اس کو کہا جاتا ہے۔ یہ اس کو ہم ایکسپرٹ رپورٹ بھی کہتے ہیں، ایویلیویشن رپورٹ بھی کہتے ہیں، اس حوالے سے آپ مختلف اس کے نام ہیں۔ تو یہ آپ نے کروائی، آپ کو پراپرٹی کی ایگزیکٹ ویلیو کا پتہ چل گیا، ڈاکومنٹ کے اوریجنل ہونے کا پتہ چل گیا، ایریا کی پرائسز کا پتہ چل گیا، اور آگے آنے والے پوٹینشل کے حساب سے بھی آپ کو آئیڈیا ہو گیا۔ اس کے بعد آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ اسی کے حوالے سے ٹاپو آفس سے رابطہ کرتے ہیں، اور وہاں پر جو ہے اپنے ڈاکومنٹ سبمٹ کروا دیتے ہیں ویریفیکیشن کے لیے، فردر سیل پرچیز ایگریمنٹ کے لیے۔ تو ٹاپو آفس جو ہے اس کو ویریفائی کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جب ٹاپو آفس ویریفائی کر دیتا ہے تو آپ یہ ایگری کرتے ہیں پرائس پر، کہ اب کون سی پرائس پہ آپ مالک سے یہ پراپرٹی خریدنا چاہتے ہیں۔ فائنل جو ہے ڈسکشن ہوتی ہے، اور فائنل ایگری ہونے کے بعد کن ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پر اور کیسے، کیونکہ بہت سی چیزیں ہوتی ہیں آپ ان کے ساتھ مالک کے ساتھ کرتے ہو کہ یہ اخراجات آپ پے کریں گے، یہ میں کروں گا، اتنے میں فائنل ہوگا، اتنے دنوں میں پیمنٹ کروں گا، اس طرح سے پیمنٹ کروں گا۔ یہ ساری چیزیں فائنل ہونے کے بعد آپ پھر اپوائنٹمنٹ لیتے ہیں، جو ٹاپو آفس یا ڈائریکٹریٹ آف پراپرٹی رجسٹری ہے، وہاں سے آپ نے اپوائنٹمنٹ لی، اور اپوائنٹمنٹ لینے کے بعد آپ وہاں پر دونوں مالک بھی اور خریدنے والا بھی دونوں پیش ہوتے ہیں۔ اس ڈیٹ کو جب آپ پیش ہوئے اور آپ نے جو ہے پیمنٹ ٹرانسفر کرنا ہے مالک کے اکاؤنٹ میں، پیمنٹ ٹرانسفر ہونے آپ اپنے بینک اکاؤنٹ سے مالک کے اکاؤنٹ میں کر سکتے ہیں، یا وایا چیک بھی آپ پیمنٹ کر سکتے ہیں، یا جو ہے آپ اسی طرح سے جو ٹرکش ہے ان کا اپنا ٹاپو آفس کا بینک ہے، ان کے ذریعے بھی جو ہے آپ پیمنٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ تین مختلف طریقے ہیں۔ آپ نے پیمنٹ کر دی، اب پیمنٹ ہونے کے بعد آپ مالک آپ کے نام پراپرٹی ٹرانسفر کر دے گا۔ یہ جب پروسیس مکمل ہو جاتا ہے تو اس کے بعد آپ نوواں سٹیپ آ جاتا ہے کہ آپ پراپرٹی جب آپ کے نام ہوگی تو آپ پھر آگے پراپرٹی ریزیڈنس اپلائی کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلا سٹیپ یہ تھا کہ آپ نے پراپرٹی فائنڈ کی، دوسرا سٹیپ یہ تھا کہ آپ نے اس کا بیانہ کیا، تیسرا سٹیپ یہ تھا کہ مالک کو مالک ٹاپو لے کر آتا ہے اور آپ چیک کرتے ہیں ڈاکومنٹ، اور اس کے بعد ایکسپرٹیز رپورٹ بنواتے ہیں۔ اس کی ایکسپرٹ رپورٹ جب آتی ہے تو اس کے بعد پھر آپ ایگری کرتے ہیں پرائسز کو، پرائسز ایگری کرنے کے بعد ٹاپو آفس سے رجوع کیا جاتا ہے، ٹاپو آفس جو ہے اس کے ویریفیکیشن کرتا ہے ڈاکومنٹس کی ٹاپو کے حوالے سے کہ ٹاپو اوریجنل ہے، پھر آپ ٹاپو آفس سے اپوائنٹمنٹ لیتے ہیں۔ یہ جو پرائسز ہے اس پہ ایگری ہونے کے بعد مالک کے ساتھ آپ نے اپوائنٹمنٹ لے لی، اپوائنٹمنٹ لینے کے بعد آپ دونوں مالک اور خریدنے والا پیش ہوتے ہیں، وہاں پر پیمنٹ ٹرانسفر ہوتی ہے مالک کے نام پر، اور اس کے بعد پھر جو ہے آپ جب پراپرٹی آپ کے نام ٹرانسفر ہو جاتی ہے اس کے بعد پھر آپ فائنلی اپنی پراپرٹی ریزیڈنس اپلائی کرتے ہیں۔ تو پراپرٹی فائنڈ کرنے سے پراپرٹی آپ کے نام ٹرانسفر ہونے تک یہ سارا پروسیس تقریباً 2 ہفتے سے 3 ہفتے کا پروسیس ہوتا ہے، جو جس میں ایکسپرٹیز رپورٹ بھی 3 دن 4 دن لے جاتی ہے۔ اس کے بعد پھر ٹاپو آفس اپوائنٹمنٹ کے لیے کچھ ٹائم لے جاتا ہے، پھر پیمنٹ ٹرانسفر کا ٹائم لگ جاتا ہے۔ یہ سارا پروسیس کرتے کرتے سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے تقریباً 2 ہفتے سے 3 ہفتے کا ٹائم منیمم، حالانکہ گورنمنٹ ہر لیول پر اس کو بہت تیزی سے سپیڈ اپ کرتی ہے، لیکن پھر بھی آپ کو یہ ٹائم لگ جاتا ہے۔ اس میں 2-3 اہم باتیں ہوتی ہیں۔
سب سے پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کہ آپ نے مالک سے بیانہ کرتے ہوئے یہ فائنل کرنا ہے کہ بھائی ہم پراپرٹی تب ہی لیں گے اگر ایکسپرٹیز رپورٹ آئے گی اور اس کے بعد ہم فائنل پرائس پہ ایگری ہوں گے. آپ جو پرائس ہمیں دے رہے ہیں اگر تو یہ نیگوشیٹیبل ہے تو ہم ایکسپرٹیز رپورٹ لے لیتے ہیں، اگر یہ نیگوشیٹیبل نہیں ہے تو ہم نہیں کرتے. تو کیونکہ ہمیں فائنل ڈیسیجن تب ہی لینا ہے جب ایکسپرٹیز رپورٹ آ جائے گی. اگر مالک ایگری ہوتا ہے تو آپ بیانہ کر لیں، اگر وہ نہیں ہوتا تو آپ اس سے بیانہ نہ کریں، کیونکہ اگر وہ پراپرٹی ایکسپرٹیز رپورٹ کے حساب سے بہت زیادہ مہنگی پرائس دے رہا ہے تو ڈیفینیٹلی ہم نہیں لیں گے. تو ایسی صورت میں اس سے بیانہ واپس کرنا ہوگا، اور اگر وہ نیگوشیٹ کرنے کو تیار ہے تو ہی ایکسپرٹیز رپورٹ آپ کروائیں گے، اور اس کے بعد پھر آگے پروسیس چلے گا. تو ہمیشہ آپ نے ان سٹیپس کا خیال رکھنا ہے، اور اس کے بعد جو ہے آپ نے سٹیپ بائی سٹیپ چلنا ہے ڈاکومنٹ ویریفیکیشن کے بعد، اور آگے اسی طرح سے تو انشاءاللہ آپ کا لاس نہیں ہوگا. انشاءاللہ سر، ماشاءاللہ بہت شکریہ سر، آپ کا آپ نے بڑی ویلکم. تفصیل سے بتایا. سر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ ترکی میں پراپرٹی خریدتے ہوئے کس قسم کے لوگوں سے بچنا چاہیے؟ جی کلیم اللہ، یہ بہت اہم سوال ہے. بہت شکریہ سر آپ کا. دیکھیں بہت سے لوگ جو ہیں وہ پراپرٹی کا بزنس کر رہے ہیں ٹرکی میں، استنبول میں بہت سے بھائی، اور جن میں بہت سے جو ہے مختلف ممالک سے، پاکستان سے بھی ہیں، افغانستان سے بھی ہیں، انڈیا سے بھی ہیں، اور مختلف ممالک سے لوگ جو ہیں آ کے پراپرٹی کا بزنس کر رہے ہیں. لیکن سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو کیا دیکھنا ہے. کوئی بھی بندہ جو پراپرٹی کا بزنس کر رہا ہے، کوئی کمپنی کر رہی ہے یا کوئی بندہ کر رہا ہے، کیا اس کے پاس پراپرٹی ڈیلنگ کا لائسنس موجود ہے؟ اگر تو وہ پراپرٹی ریئل اسٹیٹ ہے، ایجنٹ ہے، تو اس کو گورنمنٹ نے ایک لائسنس دیا ہوتا ہے کہ دس از اے ریئل اسٹیٹ ایجنٹ. وہ جو ریئل اسٹیٹ ایجنٹ ہے وہی صرف کام کر سکتا ہے اور آفیشلی آپ کے سارے کیس کو ڈیل کر سکتا ہے. اگر ایک بندے کے پاس ریئل اسٹیٹ ایجنٹ ہونے کا لائسنس ہی نہیں ہے تو وہ بندہ پراپرٹی ڈیلر کا کام کیسے کر سکتا ہے؟ یعنی گورنمنٹ نے تو اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کیا ہوا. اور جو بندہ لائسنس نہیں ہے، لائسنس یافتہ یا نہیں ہے، تو وہ آپ کے ساتھ کہیں پر بھی کوئی بھی فراڈ یا اسکیم کر سکتا ہے. پہلی بات تو آپ نے لائسنس چیک کرنا ہے. دوسری بات اس بندے کا، اگر وہ فارنر ہے تو اس بندے کا اپنا لیگل سٹیٹس کیا ہے. کیا وہ اللیگل انٹر ہوا ہے اس ملک میں؟ کیا اس کے پاس ٹورسٹک ریزیڈنس ہے یا اس کے پاس بزنس ریزیڈنس ہے؟ کیا اس کا آفس موجود ہے؟ کیا اس کا آفس ہے بھی یا نہیں ہے؟ اور اس کے بعد اگر اس کا آفس بھی ہے، وہ پراپرٹی ایجنٹ کا لائسنس بھی ہے اس کے پاس، کمپنی بھی رجسٹرڈ ہے، اس کے بعد بزنس ریزیڈنس بھی ہے، اور اس کے بعد جب ہم آتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ میں اس کا امیج کیا ہے. جن لوگوں کے ساتھ یہ کام کر رہا ہے یا اس کے سراؤنڈنگ میں جو دوسرے لوگ ہیں وہ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، مارکیٹ میں ریپوٹیشن کیا ہے اس بندے کی. تو یہ ساری چیزیں کنسیڈر کرنے کے بعد ہی ہم کسی بھی بندے کو سروس کے لیے فائنل کرتے ہیں. تو کوئی جلدی نہیں ہے کوئی بھی کام کرنے کی. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم بھی کوئی پراپرٹی ڈیلر نہیں ہیں کہ ہم آپ کو کہیں کہ میں ایک لائسنس پراپرٹی ڈیلر ہوں، آپ مجھ سے سروسز لے لیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے. ہم بزنس مین ہیں، اور بہت سے پراپرٹی ڈیلر جو ہیں وہ ہمارے لیے کام کرتے ہیں، بہت سے لائر ہمارے لیے کام کرتے ہیں، اکاؤنٹنٹ ہمارے لیے کام کرتے ہیں. تو ایسی بہت سی کمپنیز ہیں جو دنیا میں مانی تانی ہیں، یا ترکی کی بڑی بڑی کمپنیز ہیں، وہ جو ہیں ان کے ساتھ ہمارے کانٹیکٹس ہیں. اور انشاءاللہ تعالی اگر کسی بندے کو ہم سروسز دیں گے یا کسی بندے سے ہم سروس ایگریمنٹ کریں گے تو ہماری جو کمپنی بزنس پارٹنر ہیں ہمارے، وہی آگے پراپرٹی ڈیلر بھی ہوں گے اور ایکسپیرینس لوگ بھی ہوں گے، اور وہ آپ کے ساتھ پراپر سروس ایگریمنٹ کر کے ریئل اور جینون سروسز دیں گے. اور یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ ہمارے جتنے بھی موسٹلی بزنس پارٹنر ہیں 98 to 99% وہ ٹرکش لوگ ہیں، اور ان میں فارنرز بہت ہی کم ہیں. کیونکہ فارنرز ہیں، ایک تو ان کو فارنر کو لینگویج نہیں آتی ہوتی، وہ مالک کے ساتھ پرائسز کیسے نیگوشیٹ کریں گے. دوسرا کہ ہر ملک کا شہری اس ملک کے قانون کو جتنا اچھی طرح سے سمجھ سکتا ہے، اس ملک کے ٹریڈیشن کو، کلچر کو جتنا اچھی طرح سے سمجھ سکتا ہے، کوئی فارنر جلدی سے 2 4 یا 5 سالوں میں بھی اس کو اتنا نہیں سمجھ سکتا
جتنا ایک لوکل شہری سمجھ سکتا ہے۔ تیسرا بات یہ ہوتی ہے کہ لیگل لائسنس جو ہوتا ہے وہ لوکل شہریوں کو زیادہ آسانی سے مل جاتا ہے، فارنرز کو وہ اتنی آسانی سے نہیں ملتا۔ چوتھی بات، اگر لوکل شہری کوئی بھی فراڈ یا اسکیم کرتا ہے تو اس کے خلاف لیگل ایکشن بڑی آسانی سے لیا جا سکتا ہے۔ اسی لیے ہمارے جتنے بھی بزنس پارٹنر ہیں وہ موسٹلی ویل نون، جو 8 10 یا 12 15 سال سے پراپرٹی فیلڈ میں ہی کام کرنے والے ہیں، اور وہ ٹرکش شہری ہی ہیں۔ اور ان ٹرکش شہریوں میں بھی مطلب 100 ٹرکش شہری ہیں، 100 ڈیلر ہیں، تو اس میں سے ہم نے صرف 4 5 لوگوں کو فلٹر کیا اور انہی کے ساتھ کام کر رہے ہیں، جو ہمارے پچھلے 10 سال سے 12 سال سے ہمارے فلٹرڈ اور جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ریلائیبل اور قابل اعتماد لوگ ہیں۔ تو اس لیے انشاءاللہ تعالی آپ کو اگر ہم سروسز دیں گے تو ہماری یہ کوشش ہوگی کہ کسی بھی لیول پر کہیں پر بھی آپ کے ساتھ کوئی فراڈ نہ ہو، کوئی سکیم نہ ہو، اور آپ کا کسی قسم کا 1 روپیہ بھی ضائع نہ ہو۔ آپ ڈیسیژن لیں، آپ پراپرٹی سلیکٹ کریں، آپ پراپرٹیز کو جا کے فزیکلی وزٹ کریں۔ پراپرٹی آپ کو پسند آتی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ مارکیٹ حساب سے یہ سیوٹیبل پرائس میں ہے، سیوٹیبل کنڈیشن میں ہے، ایریا بھی ٹھیک ہے، سب کچھ اوکے ہے، ڈاکومنٹس ویریفائی کرنا، اس کی لیگل فارمیلٹیز پورا کرنا، اور وہ جو باقی لیگل میٹرز ہیں آپ کے نام ٹرانسفر کرنا، پیمنٹ کے مسائل ہینڈل کرنا، اور باقی سارے جو لیگل فارمیلٹیز ہیں وہ ہماری ٹیم کا کام ہے، وہ لائر کا کام ہے، پراپرٹی ڈیلر کا کام ہے، ان لوگوں کا کام ہے۔ آپ کا کام ہے، آپ نے گھر دیکھنا ہے، اس کی پرائس سے سیٹسفائیڈ ہونا ہے، اس کی لوکیشن سے، اس کے ایریا سے، اس کی کنڈیشن سے، اور اگر آپ کو یہ مناسب ڈیل لگتی ہے، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈیل مناسب ہے تو آپ کریں، اور اس کے بعد اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس قابل ہیں کہ آپ کو سروسز دے سکتے ہیں تو ہی آپ ہمیں سلیکٹ کریں، ورنہ آپ خود بھی پروسیس کر سکتے ہیں۔ ہم نے آپ کو انفارمیشن دے دی، ہماری ذمہ داری پوری ہوئی۔ بہت سے لوگ جو ہم سے سروس کی ریکویسٹ کرتے ہیں اس میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو اگر ہم سروس دے سکتے ہیں، ہم اس قابل ہیں کہ آپ کو سروس دے سکیں، تو ہی ہم حامی بھرتے ہیں، ورنہ بہت سے لوگوں کو ہم معذرت کر لیتے ہیں کہ ہم میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ آپ کو سروس دے سکیں، کیونکہ بہت سے لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز بہت ہائی ہوتی ہیں۔ آپ نے جب پرانی پراپرٹی لینا ہوتی ہے تو وہ ہمیں ڈیل ڈھونڈنا ہوتی ہے، وہ 1 ہفتہ لگ سکتا ہے، 1 مہینہ لگ سکتا ہے، 2 مہینے لگ سکتے ہیں۔ تو سیوٹیبل اور اچھی ڈیل ڈھونڈنے کے لیے آپ کو ایک وقت ریکوائرڈ ہوتا ہے، آپ اپنی ریکوائرمنٹ دیتے ہیں، ہم اس ریکوائرمنٹ کے حساب سے جو ہماری ٹیم ہے کام کرتی ہے، اگر ہمیں اس ریکوائرمنٹ میں اس رینج میں پراپرٹیز جو ملتی ہیں وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور ان میں سے اگر کوئی پسند آتی ہے آپ کو تو آپ جا کے فزیکلی وزٹ کریں گے۔ اگر آپ فزیکلی وزٹ کرتے ہیں اور آپ کو وہ پراپرٹی پسند آتی ہے، پرائس بھی سمجھ میں آتی ہے، تو اس کے بعد پھر آگے نیکسٹ سٹیپ آگے چلتا ہے بائنگ کا پروسیس۔ ہم کبھی بھی کوئی بھی پراپرٹی لینے کے لیے آپ کو فورس نہیں کریں گے، اور دیکھیں ہم بھی انسان ہیں، جو لوگ ہمارے ساتھ ٹیم میں کام کر رہے ہیں وہ بھی انسان ہے، فرشتہ کوئی بھی نہیں ہے۔ جہاں پر بھی غلطی ہوتی ہے آپ ہمیں بتائیں کہ یہ بندہ جو ہے اس طرح سے بات کر رہا ہے یا یہ بندہ ایسے کر رہا ہے، تو ہم انشاءاللہ آپ کی شکایت دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ ایک ٹیم ورک ہے جو آپ کے اور ہمارے دونوں کے تعاون سے ہونا ہے، اس میں یہ نہیں آپ نے سمجھ لینا کہ یہ ہماری ہی ذمہ داری ہے، اس میں جتنا ہمارا رول ہے اتنا ہی آپ کا رول ہونا ہے۔ ظاہر ہے آپ کی یہ زندگی کا بہت اہم ڈیسیجن ہے، اور اس میں آپ نے پسند کرنی ہے ایک جگہ، اس کی پرائس بھی دیکھنی ہے، اور پھر آپ نے خود مارکیٹ ریسرچ بھی کرنی ہے۔ ہم نے آپ کو سارے فیکٹرز بتائے، آپ اس حوالے سے خود بھی ورک کریں، ہم بھی کام کریں گے، اور پھر اگر آپ سیٹسفائیڈ ہیں تو آپ ہمارے ساتھ کام کریں۔ تو امید ہے کہ انشاءاللہ ہم مل کے ایک اچھا جو ہے وہ فیصلہ لے سکیں گے، اور ایک اچھی سروس آپ لوگوں کو پرووائڈ کر سکیں گے۔ پراپرٹی کے حوالے سے اگر کوئی سوال ہو تو آپ نیچے کمنٹ میں کر سکتے ہیں، یا اگر کوئی ایسا ٹاپک ہو جو رہ گیا ہو جس پہ ہم نے ویڈیو ابھی نہ بنائی ہو تو وہ بھی آپ نیچے کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں۔ اور باقی جو گروپس ہم نے فیس بک پہ بنائے ہیں نیچے ڈسکرپشن میں ہم نے سارے گروپس کے لنکس دیے ہیں، آپ اگر ان گروپس کو جوائن کرنا چاہتے ہیں، بزنس کے حوالے سے تو بزنس گروپ ہے، پراپرٹی کے حوالے سے پراپرٹی گروپ ہے، تو آپ ان پہ جا کے فیس بک میں وہ کر سکتے ہیں، رجسٹر ہو سکتے ہیں۔ فردر انفارمیشن انشاءاللہ ہم وہاں پر بھی شیئر کریں گے آپ لوگوں کے ساتھ۔
इंशाल्लाह सर, बहुत शुक्रिया सर आपका। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि तुर्की में फैमिली के साथ रहने के लिए कौन सा शहर बेहतर है और घर किराए पर देने के लिए कौन सा शहर बेहतर है? देखें, अगर आप आपकी बिजनेस की नौयत इस तरह की है कि आप वहाँ पर जाके कोई छोटा मोटा दुकान डालेंगे, जी तो उसके सर, लिए आप किसी भी शहर में सेटल हो सकते हैं। बिल्कुल ठीक है सर। और आपको इस्तांबुल के अलावा दूसरे किसी भी शहर में जाएंगे तो आपके रहने के अखराजात, खाने पीने के अखराजात, ट्रांसपोर्ट के अखराजात 30 to 40% रिड्यूस हो जाते हैं। जी सर। इस्तांबुल में घर का किराया भी ज़्यादा है, फूड प्राइसेस भी ज़्यादा है, ट्रांसपोर्ट भी महंगी है। जी सर। तो मैं ये हमेशा मशवरा देता हूँ कि आप किसी दूसरे शहर में सेटल हों, जैसे मसलन यालोवा है, इज़मित है, बुरसा है, डेनिजली है, इज़मीर है, अंकारा है, इसी तरह दूसरे शहर हैं। बिल्कुल तो सर, ऐसा ही है। दूसरे शहरों में आपको खाना भी सस्ता मिलता है, फूड प्राइसेस भी कम है, साथ ही साथ वहाँ पर घरों के किराए भी कम है, ट्रांसपोर्ट भी सस्ती है। और इस तरह से अगर आप रहने के लिए फ़ाइनल करते हैं तो आप फैमिली के साथ किसी दूसरे शहर में रहें। लेकिन अगर आपके बिज़नेस की नौयत इस तरह से है कि हम इस्तांबुल में ही रहना चाहते हैं, तो फिर आप प्रॉपर्टी किसी दूसरे शहर में लेकर वहाँ उसको किराए पे दे दें और ख़ुद किराए पे ले लें इस्तांबुल में घर। क्योंकि अगर आप इस्तांबुल में अपना परचेज़ करते हैं तो वो थोड़ा महंगा बन जाएगा। लेकिन अब दोनों सूरतें हैं, ये आपको डिसाइड करना है। अगर आपका बजट 25-30 हज़ार डॉलर तक इजाज़त देता है तो इस्तांबुल में एक नॉर्मल घर आप ले सकते हैं। जी सर, अगर बिल्कुल इससे ठीक। कम है तो फिर आपको दूसरे शहरों को कंसिडर करना चाहिए। जी सर, बिल्कुल ठीक हो गया। मैं सर आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने बड़ी तफसील से मेरे सवालों का जवाब दिया, जिससे हमारे भाइयों को बहुत फ़ायदा होगा। इंशाल्लाह। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आप तुर्की में टूरिस्ट रेजिडेंस परमिट लेते हैं तो इसके आपको 12 फ़ायदे क्या हैं। अर्जेंट टूरिस्ट रेजिडेंस परमिट और नॉर्मल टूरिस्ट रेजिडेंस परमिट में क्या फ़र्क है और आपको कौन सा टूरिस्ट रेजिडेंस परमिट लेना चाहिए, ये सब हम अगली वीडियो में बताएंगे। तो इसके लिए अगली वीडियो का इंतज़ार करें। मज़ीद मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि अगली वीडियो आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।